السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفروا لهن الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 28ویں تراویح اور 27 روزے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیو اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بڑا حصہ گزر گیا، اور اب تو عام طور پر میں لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ بس رمضان اور تراویح 27ویں شب ہی تک ہے، اور جو کچھ کرنا ہے عبادت وہ بس وہ آخری، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا رمضان المبارک سے تعلق روزہ اور تراویح کا تو ایسا ہے کہ چاند دیکھ کر کے عمل شروع کرنا اور چاند دیکھ کر کے عمل کو روکنا۔ تو ابھی بھی تراویح کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ روزوں کا بھی سلسلہ ابھی باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو آسانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج 28ویں جز میں بہت ہی مشہور و معروف صورتیں پڑھا ہوں، جس میں سورہ مجادلہ، جس میں ایک بہت ہی اہم اور ایک عبرت اور نصیحت آموز واقعے کی طرف اللہ نے اس میں روشنی ڈالا، بہت ہی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، یہ ساری صورتیں جو اپنے اندر میں بہت ہی وسیع مضامین رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مسائل کو اور ہم سب کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام صورتوں پر اگر روشنی ڈالنا چاہوں تو ایک لمبا وقت ہے، اور لمبا وقت درکار ہونے ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ان ساری صورتوں پر روشنی ڈال سکوں، چونکہ الحمدللہ ہماری تفسیری سلسلہ جو پورے سال شہر بنگلور کی مساجد میں ہوتی ہیں، مجلسیں قائم ہوتی ہیں ہفتہ واری، تقریباً یہ سلسلہ 10 مساجد میں ہوتی ہیں، اور بالترتیب قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ یہاں الحمدللہ کہیں کہیں تو 16 سال تک کے ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اور قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کہیں تو 14 سال ہے، تو کہیں 15 ہے، کہیں 12 ہے، کہیں 8 ہے، اس طرح سے سلسلے اور دور تفسیر کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب بھائیو بہنوں کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے، تو ایک لمبا وقت چاہیے ان سارے مسائل کے بیان کے لیے۔ الحمدللہ جو لوگ بالترتیب ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ بالترتیب مجلس میں شریک ہونے سے کتنے اہم مسائل اور تفصیل کے ساتھ وہ گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں بس صرف ہم ایک جو آیت تلاوت کیا اس پر روشنی ڈالوں گا، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے سے اور ہم سب کی زندگی سے متعلق ہے۔
بھائی اور بزرگوں، جو آیت کریمہ پڑھا ہو اس میں بیعت کے سلسلے میں کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بیعت چونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آتے تھے، ان میں مردوں کی بھی تعداد، عورتوں کی بھی تعداد ہوتی تھی۔ تو ایسے موقع پر ان سے اور ان کے ایمان اور ان کے معاملات کے سلسلے میں جانچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اسی لیے سورۃ پاک کا نام ممتحنہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جانچ کرو، تحقیق کرو، ان کا آنا کیسا ہے، کیوں آئے ہیں، ایمان سے اس کا تعلق کتنے درجے پر ہے، اگر نہیں ہے تو ان سے چند کلمات اور چند احکامات کے سلسلے میں معاہدہ ہو اور ان سے وعدہ ہو تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو بیعت ایک جو ہم لوگ آج بھی سنتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں بزرگ سے بیعت ہے، فلاں عورت فلاں بزرگ سے بیعت ہے، یہ بیعت ہے کیا چیز؟ کیا یوں ہی کسی کا بنایا ہوا ایک کوئی عمل ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جائز عمل ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہ جا کر کے بس اتنی بات بتاؤں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو کیفیتیں رکھا ہے۔ ایک ہے جسم جو ظاہری، جس کو ہم لوگ بدن بھی کہتے ہیں، جو گوشت پوش ہڈیوں سے جس کا تعلق ہے، اور جسم کا جو مرکزی اور اہم حصہ ہے وہ ہے روح۔ لہذا دونوں پر کبھی کبھی کچھ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہری جسم اور بدن پر بھی کبھی تغیر و تبدل کی کیفیت ہوتی ہے، بیماری، عوارضات، حادثات اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم اس کے ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے ہم علاج کرتے ہیں اور کسی بہت ہی اہم اور ماہر ڈاکٹر اور طبیب کی تلاش کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم پر جو تبدیلیاں طاری ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں، اور بتا کر کے پھر وہ ہمارے لیے کوئی علاج اور دوا تجویز کر دیتا ہے۔ پھر ہم اس کے حکم کے مطابق، تجویز کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کمی و بیشی کے مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے ہم رجوع کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر، یعنی ہم اپنے بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور کبھی اس طرح کے حالات سے جو جسمانی میں تغیر و تبدل کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اصلاح کے لیے، درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ایک فیملی ڈاکٹر طے کرتے ہیں، جس سے ہر وقت اور گاہے بگاہے اس سے ملتے بھی ہیں، اور اپنے حالات اس کو بتا کر کے ہم اس سے دوا تجویز کرواتے ہیں، اور پھر ہم اس کی روشنی میں اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم چاق و چوبند، صحت مند، ہمارے جسم میں جو خرابیاں ہیں وہ بالکل درست ہو، چاہے بخار ہو، سردی، کھانسی، نزلہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریوں کے سلسلے میں ہم ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم کی ظاہری حالات ہیں، اس کے لیے ایک ماہر اور معلومات جو رکھتے ہیں اس علم پر اور اس فن پر، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اسی طرح سے ہماری روح کی ایک کیفیت ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کبھی تغیر کی کیفیت میں اور بدلاؤ کی کیفیت میں یہ روح ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی اس میں بہت سارے فرق محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اس پر پھر ہمیں وہ جو کیفیت ہونی چاہیے، عملی کیفیت، عبادتوں میں، عقائد میں، معاملات میں، رہن سہن میں، دین کی فکر میں، ایمان کے بچانے میں، اچھے اعمال کرنے میں، جو چیزوں کے درکار ہے جس سے ہماری آخرت بنے، اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ لہذا اس کا تعلق ایک روح اور روحانی کیفیت ہوتی ہے، اس میں بھی کبھی تغیر اور اس میں بھی کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس عمل کو صحیح اور بہت ہی مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی ہم کو کسی ماہر اور کسی دیندار اور کسی وقت کا ولی اور اللہ والے کی صحبت اور اس سے ہمیں قربت چاہیے، اور پھر ہم اس کو ان بیماریوں اور ان
ان چیزوں کی حالات بتا کر کے ہم ان کو اپنی زندگی روحانی اصلاح کراتے ہیں۔ یہ ہے بیت کی ایک ہلکی سی کیفیت جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جس طرح سے ظاہری جسم کے لیے ماہر ڈاکٹروں سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کی کیفیت میں اگر کوئی عملی طور پر میں فرق اگر محسوس ہوتا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، گناہ کی طرف بڑی توجہ ہے اور گناہ کی طرف بہت ہی محنت ہے اور قرآن کی پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کی طرف شوق نہیں ہے، حلال کام میں ہمارے طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، حرام کھانے کے اندر میں رغبت ہے، جھگڑے، گالی گلوچ، بے حیائی، یہ ساری کیفیتیں آنے لگتی تو اس سے ہماری روح متاثر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ٹھیک اور درست کرنے کے لیے ہم کو کسی نہ کسی ایک ماہر، ایک اللہ کا ولی جو اس میں بہت ہی مہارت رکھتا ہو، اس کی ہم کو ایک تلاش اور ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ایک نیک مسلمان اور ایک دیندار مسلمان کے لیے آخرت کی فکر رکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت وہ اختیار کرے، معلومات اس سے ملے، ملاقات کر کے پھر اپنی ان تمام کمزوریوں کا اور ان تمام خرابیوں کا اس کے سامنے جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ دوا تجویز کر دیتے ہیں، دوا تجویز کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور روکنے کے بعد کیا کرنا نہیں کرنا وہ ایک طے فرما دیتے ہیں۔ پھر ہم اس پر عمل جب کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری روح ٹھیک ہوتی ہے، پھر نماز میں دل لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھ جاتا ہے، زبان سے اچھی باتیں، سچی باتیں نکلنے لگتی ہے، آنکھوں میں حیا کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حق اور حقوق کا خیال پورا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے ہمارے جسم کی دو کیفیتیں، اگر ان دونوں میں فرق آ گیا اور بیماری آ گئی تو ہمارے لیے دونوں متاثر ہو جانا اور پریشانی لاحق ہونا یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو لہذا جس طریقے سے اپنی ظاہری جسم کی اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے ہم رات و دین فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کو جانا آنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روح کی جو بیماریاں لگتی، اس کی بیماری یہ ہے کہ اس میں وہ خرابیاں آ جاتی، حسد، بغض، عداوت، کینہ، اور اسی طرح سے شرک، بدعات، اللہ کے رسول کی نافرمانی، ہٹ دھرمی، قلب کا بالکل پتھر ہو جانا، قلب میں ایک ایسی کیفیت گندے اور گندا پن آ جانا، یہ سب روح کی بیماریاں ہوتی ہے۔ یہ ان بیماریوں کی اصلاح کوئی دوا سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے یہاں سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بیت ہوتے ہیں لوگ، یعنی کسی ایک وقت کے ولی کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں، ایک بہت ہی متبع سنت اور سنت کا عمل کرنے والا، سنت کا حکم کرنے والا شخص، اور ایسے پاک صاف اور بہت ہی شریف انسان کے ساتھ اپنے کو جوڑنا پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنا، فلاں فلاں کام نہیں کرنا، اس کام کو چھوڑ دینا، یہ کام کرنا، یہ وظیفہ پڑھنا، یہ خدمت کرنا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے ایک بیت کی شکل۔ آج بیت کے سلسلے میں اس قدر عام کیفیت ہے اور اتنی آسانیاں لوگوں نے پیدا کر دی ہے، اور ہر ایک کس و ناکس اس میدان میں کود پڑا ہوا ہے، اور ہر ایک لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اور پھر نہ جانے جیسے تیسے لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے کبھی کبھی اچھی زندگی اور اچھے اعمال بھی کھو جاتے ہیں، ایمان بھی بیکار اور برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں جس طرح سے ہم اپنی بیماری، ظاہری بدنی بیماری کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں یہ کتنا فنکار ہے، کتنی مہارت رکھتا ہے اس علاج میں، اس کی تعلیم کی کیا حیثیت ہے، یہ خود کس قدر اپنے معاشرے میں اور اپنے ماحول میں اس کا کیسا اثر ہے، اس سے لوگ علاج کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو کتنے مریض شفا یاب ہو کر کے جاتے ہیں، ان کی تجویز کردہ دوا اور اس کے اصلاح کی کیا کیفیت ہے، تو ہم بہت اس پر غور و فکر کر کے انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کہ آج اس میدان میں
وہ لوگ ذرہ برابر بھی اس تحقیق میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ جہاں دیکھ لیا ہرے کالے پیلے جبہ کبا ماما جس کی گردنوں میں موٹی موٹی تسبیح کے دانے رنگ و برنگ کے لٹکے ہوئے ہو، اور جس کے پاس میں لمبی چوڑی اس طرح کی کیفیتیں ہو، اور جس کے پاس میں اجنبی مرد عورت سب کی بھیڑ ہو، اور جس کا تعلق نہ نماز سے ہو، نہ روزے سے ہو، نہ سنت سے ہو، بلکہ بس ایک شکل ہے اس کے پاس، لہذا ایسے لوگوں کے فریب میں کبھی آ کر کے اپنے ایمان و عمل کو برباد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو اگر آدمی پہلے کچھ عمل کرتا ہے وہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں بھی ہم کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے معاہدہ کریں، کون وہ شخص ہے، کیا خوبی ہونی چاہیے، اس میں کون سی ایسی علامت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کریں یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہم یہ کام کریں گے۔ لہذا اس کے لیے بھی ہمارے اکابر و اسلاف نے طریقہ بتایا، اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ سب سے پہلی اور بہت ہی واضح اور بہت ہی آسان پہچان یہ ہے کہ جس آدمی اور جس وقت کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ یا جس بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات دیکھیے مسلمان ایمان اس کے پاس کتنا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے یہ کتنا قریب ہے اور کتنا عمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے معاشرتی زندگی، معاملات اس کے کتنے صاف اور ستھرے ہیں، کس قدر یہ احتیاط کرتا ہے، تقوی کا اس کے پاس کیا معیار ہے۔ لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز کہ اس ایمان والے اللہ والے کے پاس پہلے دیکھنا ہے یہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ لہذا ایمان دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل دیکھا جائے گا کہ اسلام پر یہ کتنا خود عمل کرتا ہے، یہ کتنا سنت کا عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا حکم کتنا دیتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے معاشرتی زندگی میں اس کے لوگوں کے ساتھ میں کس طرح رہن سہن ہے، اور یہ عبادت اور تقوی میں کس قدر پختہ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہیں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیجئے اور پھر اس سے کوئی معاہدہ کیجئے، تب اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ ہے صحیح معنوں میں ایک بیعت کا سلسلہ۔ ورنہ اگر صرف کوئی جھاڑ اور پھونک اور کسی طرح سے کوئی چمکار دیکھ کر کے یہ بیعت ہو جانا، اور پھر کوئی سنت اس کے پاس نہ ہو، معاملات اس کے درست نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر اور آپ کی سیرت والی زندگی پر اس کا دور دور سے رشتہ نہیں ہو، یاد رکھیے نہ وہ کبھی وہ مسلمان پکا سچا ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی وہ وقت کا ولی کہلا سکتا ہے، اور نہ اس کا معاشرتی زندگی کبھی درست اور ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لہذا خبردار رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ورنہ خطرہ کہیں ایسا لاحق نہ ہو جائے کہ اللہ اکبر کہ دیکھتے دیکھتے کہیں ایمان جو ہے وہ بھی لٹ پٹ نہ جائے۔ آج یہی کام ہے میرے بھائیو بزرگوں، اور اسی طرح سے آج لوگ غفلت میں چلے جا رہے ہیں، عورت مرد سب اس طرح سے بالکل چلے جا رہے ہیں، جس کے جبے لمبے ہیں، جس کے سر پر بڑے دستار ہیں، رنگ و برنگ کے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، عجوبہ قسم کی شکلیں بنائے رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ نماز کی معافی دلا دیتے ہیں۔ آج ایک بڑا طبقہ اس کی طرف جا رہا ہے، اور ان میں سے خاص طور سے عورتوں کی ایک بڑی تعداد اس طرف جا رہی ہے، عورتوں کی ایک بڑی تعداد اس طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں نے جس سے پیر و مرشد کا رشتہ میں نے جوڑا تھا، اس کی حیثیت کیا ہے آخرت میں، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کسی کو پیر سمجھنا چاہیے، کسی سے مرید ہونا چاہیے، کسی سے بیعت ہونا چاہیے۔ لہذا ان لوگوں سے
جو لوگ سنت کا بالکل خیال نہیں رکھتے ہو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور آج اس طرح کے لوگوں میں اللہ حفاظت فرمائے، لوگ جھکتے چلے جا رہے ہیں، سنت کی کوئی پابندی نہیں، بیعت کرتے وقت میں اور اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ اکبر، دور دور شریعت کا کوئی وہاں پر وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے، کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لہذا آج ہمارے جو معاشرے میں اس طرح کے بھاگ بھگاؤ کی کیفیت ہے، اللہ بچا لے، خصوصاً ماں بہنوں کے لیے میں بہت ہی درد کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ماں بہنوں کے ایک بڑا طبقہ اس کام میں ملوث ہے اور اس طرح کے حالات سے اپنی زندگی آخرت کو برباد کر کے رکھے ہوئے اور دوسرے بابا آبا کے چکر میں اپنی عملی زندگی، ایمانی زندگی، تقوی والی زندگی کو اور توکل علی اللہ، یقین اللہ سے دور کر کے گزار رہے ہیں۔ افسوس ہے، اس لیے بیعت کا بھی ایک شرعی حکم ہے، اس کا ایک طریقہ ہے اور اس کے سلسلے میں ہمارے اکابر و اسلاف نے مکمل ایک ضابطہ دیا ہے۔ لہذا اس کی روشنی میں کسی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ جوڑنا چاہیے اور بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ میں اور بہت ہی دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط دوا مل جائے، غلط رہبری ہو جائے اور ہماری صحت، روح ہماری بگڑتی چلی جائے اور دیکھتے دیکھتے ایمان سلب ہو جائے اور دین اور ایمان سے پھر کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ اس لیے بیعت کا تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ چاہے آپ جڑ جائیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ عجیب و غریب کیفیت ہے، لوگ تو آن لائن میں بھی جڑ جاتے ہیں، آن لائن میں بھی پیر و مرشدی کا کام چلنے لگتا ہے اور کوئی تو اس طرح سے کام کر دیتے ہیں اور کسی کو بالکل بیٹھا دیتے ہیں، اور کبھی تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے اور بھروسہ کر لیتے ہیں میرے پیر صاحب ہیں، ان کے دامن پکڑ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم نکل جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یاد رکھیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات اور ہستی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات یہ کہہ کر کے آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا، جب وہ سوال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ہم آپ سے اپنی دکھ درد کی ساری باتیں کیفیت بتا کر کے مسئلے کا حل کرا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول یہ بتلائیے کل میدان محشر میں میرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ 3 ایسے موقع ہوں گے جہاں ہمارا تیرا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے، ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب تم قبر سے اٹھ کر کے میدان حشر میں کھڑی ہوگی، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، اپنے اعمال کی بنیاد پر تیرے ساتھ وہاں معاملات ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے تو الحمدللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسی طریقے سے جب تم حساب و کتاب کے لیے پیش کی جاؤ گی اور اللہ کے حضور دربار میں حاضر ہوگی تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ کوئی اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ لہذا تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت اور اس کے مسائل حل کر سکتی ہے اور اللہ تیرے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ لہذا وہاں میرے کوئی نسبت نہیں، وہاں پر میرا کوئی معاملات نہیں کہ تم یہ کہہ کر کے کسی گناہ سے بچ جاؤ گی کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں اس لیے نہیں، وہاں تمہارے اعمال کی بنیاد پر ترازو پر اچھائی اور برائی کا ناپ تول کیے جائیں گے۔ اور تیسرا وہ مرحلہ ہے جب پلسرات سے تم گزرے گی تو اس وقت وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر گزرے گی، وہاں محمد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان 3 ایسے موقع ہیں جہاں تم خود اپنے آپ کو اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا۔ آج بہت افسوس ہے، بہت سارے ایسے بڑے پیر و مرشد بن کر کے لوگوں کو تسلی دے دیتے ہیں، کچھ مت کرو ہم ہیں، ہمارا دامن تیرے لیے کافی ہے، اور لوگ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان اور دین سب بیچ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے کوئی نہیں ساتھ دے سکتا ہے جب تک کہ خود اپنے آپ کو اچھے نہیں بن جائیں گے اور اچھے اعمال نہیں تیار کر لیں گے۔ اس لیے بیعت کرنے اور کرانے کے سلسلے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے آج تو پڑھی لکھی عورتیں جو اپنے آپ کو بہت
بہت ہی سمجھدار اور چالاک سمجھتی ہیں، جن کے پاس میں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہے، اور جو بڑے اچھے گھر خاندان سے لوگ تعلقات رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کا دماغ یہاں کیوں نہیں چلتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے گرفت میں آ چکتی ہیں۔ یہاں تو بہت ہی سوچنا چاہیے، اس کا تعلق تو ایمان سے، اس کا تعلق تو معاملات سے ہے، عبادات سے ہے۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں کوئی خرابی آ گئی تو مرنے کے بعد بڑی پریشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ساری چیزوں کو ایک ضابطہ بنا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش فرما دیا، اور حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ بیعت کیجئے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ لہذا اس صورت پاک میں دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر کوئی آ رہا ہے اور آپ سے بیعت کرنا اور بیعت ہونا چاہتا ہے تو آپ مردوں کو بھی بیعت کر لیجئے، عورتوں کو بھی بیعت کر لیجئے۔ پتہ چلا کہ یہ ایک سنت اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عملی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی یہ کام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے وقت میں بھی جب مکے کے عورتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی ہیں اور آپ نے بیعت فرمایا تو آپ ایک پہاڑ کے دامن میں آپ پردے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور آپ یوں سمجھیے جس طرح سے امام کے پیچھے ایک مکبر آواز کے ذریعے سے دوسرے نمازیوں کے حالات میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ ان ماں بہنوں کی بیعت فرمائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر کے عورتوں تک کے بات پہنچا رہے تھے، اور یہ سارا معاملہ پردے میں ہو رہا تھا۔ آج تو بالکل نہیں، آمنا سامنا بس یہ کہہ کر کے گزرتے ہیں دل پاک ہے سب ٹھیک ہے۔ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسی کا اور دل پاک ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہاں ہیں آپ؟ کہاں جا رہی ہیں؟ کس کے پاس جا رہی ہیں؟ یاد رکھیے، اگر کوئی پیر ہو کر کے اگر کسی اجنبی عورت کو بے پردہ اور بے پردگی کے ساتھ میں اگر وہ بیعت کا سلسلہ رکھتا ہو تو یہ سب سے بڑا ایمان کا دشمن ہے، اخلاق کا دشمن ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور بیعت کے خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ڈاکو ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین یہ کہیں بھی آپ پڑھ کر بتا نہیں سکتے، کسی کتاب سے نہیں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بغیر کسی پردے کے آپ نے بیعت فرمایا ہو۔ کبھی آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا آپ رسی ڈال دیتے تھے، پردے میں رسیاں پکڑ لیتی تھی، کبھی آپ پردے میں ہو کر کے کلمات ارشاد فرما دیتے تھے یا کسی کے ذریعے سے وہ بات پہنچا دیتے تھے اور عہد و پیمان کی وہ کیفیت بن جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پردگی کے ساتھ میں بیعت کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن آج افسوس ہے ایسی کیفیت میں کوئی چاہے کہ نہیں ہم ایسا کر رہے ہیں، میرا دل پاک ہے، دل پاک ہے۔ یاد رکھیے، حلال چیز کا طریقہ اگر بھی بدل جائے تو وہ بھی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا چاہے کتنا بڑا آدمی، وقت کا کتنا بڑا ولی اپنے آپ کو دکھا رہا ہو، لیکن سنت کے مطابق اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کبھی بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول کے احکامات کے پابند ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بزرگ تھے، ہمارے اکابر اسلاف کا آج بھی یہی طریقہ ہے، پردوں میں رہ کر کے بہت ہی سنت کا خیال رکھ کر کے آج بھی الحمدللہ بہت سارے وقت کے ولی موجود ہیں، تبھی تو یہ دنیا چل رہی ہے اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر سب لوگ ایسے ہو جاتے تو آج ہم اور کہاں ہوتے اور کیا کیفیت ہوتی۔ تو بہت سارے ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگی اتنی پاکیزہ گزری ہے، اتنی صاف ستھری گزری ہے، سنت کے مطابق وہ دونوں طبقوں کا اصلاح فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب ان کے محلے کی عورت جب آئی ان سے یہ کہنے کے لیے کہ ارے مولوی صاحب تو سب کو بیعت کر رہا ہے، دنیا تم سے بیعت ہو رہی ہے، ہم کو بھی تو بیعت کر لے۔ تو حضرت نے فرمایا عصر کے بعد آ جاؤ۔ عصر کے بعد آئی تو آپ نے فرمایا کہ پردے خانے میں چلے جاؤ، زنانہ خانے میں بیٹھو۔
جہاں عورتوں کے لیے خاص ایک کمرہ بنا ہوا تھا، پردے کی کیفیت تھی، وہاں بیٹھ جاؤ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ وہ محلے کی عورت تھی، 70-75 سال کی اس کی عمر تھی، بوڑھی تھی، حضرت بھی 80 بوڑھے تھے۔ بے تکلف ہو کر کے وہ کہنے لگے، ارے مولوی صاحب بچپنا میرا تیرے ایک ساتھ گزرا ہے، آج آئی ہوں بیعت ہونے کے لیے تو تم ہمیں زنانہ خانہ بھیج رہے ہو، پردے میں بھیج رہے ہو، تو مجھے دیکھا، ہم بھی تجھے دیکھیں، زندگی اسی طرح گزری ہے، آؤ سامنے روبرو بیعت کر لو اور ہم اسی طرح بیعت ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم دونوں بوڑھا ہیں، میں بھی بوڑھی تو بھی بوڑھا، پھر یہاں کیا پردہ؟ حضرت نے خوبصورت جواب دیا اور یوں فرمایا کہ میری بہن تو بوڑھی ہم بوڑھا، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی شریعت بوڑھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ یکساں اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ اس لیے آج یہ جو بیعتوں کا ایک سلسلہ پڑ گیا ہے اور لوگ آج اسی طرح سے نہ جانے مارکیٹ میں کیسے کیسے لوگ نکل پڑے ہوئے ہیں، چند وظائف اور چند چیزوں کی شکلوں میں آ کر کے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہی ہے کہ ہم بھی ڈوبیں گے، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، اس لیے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، بہت چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیری مریدی کی کیفیت میں کبھی آدمی دھوکہ بھی اٹھا لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا تو فلاں بزرگ سے تعلق ہے، ہمارا تو فلاں ولی سے تعلق ہے، اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر وقت کا وہ جس کو آپ نے پیر و مرشد سمجھا ہے اور اگر وہ بھی خدا نخواستہ بے دینی کی کیفیت میں ہے اور آپ کے پاس بھی اسی طرح ہے، تو شیطان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور دونوں کو گمراہی و ضلالت میں ڈال کر کے جہنم کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہمارا پیر و مرشد جس سے ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہوئے، اگر وہ اللہ کا واقعتاً ولی ہوتا ہے، سنت کا پابند ہوتا ہے، تقرب اللہ کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی مرید کو بھی اگر کبھی شیطان کسی تکلیف اور کسی مصیبت اور اسی طرح سے کسی طرح سے اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور وہ آ کر کے پھر اپنی بات اپنے شیخ کے پاس پہ رکھتا ہے، تو شیخ اگر تقرب اللہ، وقت کا وہ ولی، سنت کا پابند اور اسی طرح سے دین اور شریعت میں بہت ہی مہارت اور تقوی، تو پھر اپنے مرید کو بھی بچا لیتا ہے۔ ورنہ پھر دونوں اگر اس طرح کی کیفیت میں ہو تو پھر وہ دونوں کو نقصان شیطان پہنچاتا ہے۔ یہ چیز تو اچھی بھی ہے، یہ چیز بری بھی ہے، اگر ہمارے دلوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ حضرت خواجہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو سرتاج الاولیاء کہلاتے ہیں، اللہ نے ولایت کا ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ آپ کو دیا تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کے پاس میں ایک مرید آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت کئی دنوں سے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں مجھے جنت نظر آتی ہے، اور کوئی بڑا سفید پوش انسان مجھ سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہے، ارے وقت کا ولی تیری یہ جنت ہے، یہ بڑی جنت ہے، یہ شاندار ہے، یہ تیرے لیے اللہ نے بنا دیا ہے، اب کرو کچھ یا نہ کرو جنت تیری تیار ہے۔ میں روز دیکھ رہا ہوں خواب، روز دیکھ رہا ہوں۔ جب سنائے تو حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سر جھکائے اور جھکانے کے بعد آپ اٹھائے اور پھر آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہو، لیکن اب جب دیکھو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ تو مرید کو بڑی عجیب و غریب تشویش ہوئی دل میں، اتنا اچھا بہترین خواب سنایا، اتنا بہترین خواب میں نے ان کے سامنے پیش کیا، جنت سنا ہے، جنت کے بارے میں، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو تو بہت ہی میری تعریف کرنا چاہیے تھا، بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھی چیز ہے، تم اب بہت کامیاب ہو گئے، تم میرے سب سے بہترین مرید ہو، کہنا چاہیے تھا، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ آج تو یہی ہے کہ چند کچھ کر دو، علماء کی خدمتیں کر دو، تم سے ہم چاہتے ہیں کہ بس اب اس کے آڑ میں رہ کر کے ہم جتنا غلط کام کریں بس وہ ہم کو ہاں ہاں تعریف میری کرتے چلے جائے، کبھی نکیر نہ کرے۔ آج یہ عوام کا یہ مزاج بن گیا ہے،
جن لوگوں کے جن عالم علماء سے بزرگوں سے تعلق ہے وہ یہی صرف دل میں چاہتے ہیں کہ بس ہم نے دعوت کر دیا تو پھر ہماری دعوت کی تعریف ہو اور ہماری کسی غلطی پر وہ ٹوک ٹاک نہیں کریں، تو یہ وقت کا بہت بڑا ولی۔ آج ایک مزاج ہے کہ اگر کچھ ہدیہ تحفہ دے دیے ان کے مدرسوں کو یا اس کے کسی کام کو ہم نے تعاون کر دیا، اس کے آڑ میں ہم دین شریعت میں بالکل بگاڑ پیدا کرتے چلے جائیں، ان کے سامنے بھی کوئی خلاف کام کر دیں تو بس وہ دعا ہی مجھے دیتے چلے جائے، چاہے زندگی کا حرام کھاتے اور کماتے چلے جائے، وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے برکت ہی کی دعا کرتے رہے۔ یہ آج لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ٹوک دیا جائے، روک دیا جائے تو سارے رشتے ناطے وہیں ختم، اور پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس مولوی کے ساتھ میں نے اتنا کیا تھا، اس مولانا کو میں نے اتنا کیا تھا، ان کے پیچھے میں نے یہ کام کیا تھا، دیکھو ان کی زبان ایسی بدل گئی، دیکھو مجھے برسر عام ٹوک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کیجیے۔ حضرت ہارون رشید رحمہم اللہ جو وقت کے بادشاہ تھے، اور حضرت نے ایک مرتبہ سال 2 سال اور 6 مہینے میں علماء کی دعوتیں کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کو بلاتے تھے اپنے دسترخوان پر۔ جب ایک مرتبہ دعوت دے کر کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور جانے لگے تو کھڑے ہو کر کے سب سے مصافحہ کرنے لگے، ہر ایک لوگ خوب تعریف کیے، دعائیں دی، بہت خوش ہوتے رہے، ماشاءاللہ سب لوگ خوش ہو کر کے دعا دے رہے۔ آخر میں حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ تشریف لائے، انہوں نے بھی ملا اور دعائیں وہ دیے، اللہ اکبر، دعائیں دیے، اللہ اکبر۔ دعا کیا دیے؟ دعا ان کی بھی عجیب و غریب دعا تھی، عجیب و غریب دعا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں دعا دوں؟ حضرت ہارون رشید کہنے لگے، ہاں حضرت میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، آپ مجھے دعا دیجیے، مجھے دعا دیجیے۔ انہوں نے کہا ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے، یہ نیت رہنی چاہیے کہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر جو کچھ ہماری اصلاح کریں گے وہ بہتر اور اچھا ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی، اس نیت سے کسی اہل اللہ سے جڑنا چاہیے، اور ضرور جڑنا چاہیے۔ جس طرح سے اپنی ظاہری جسم کی اصلاح کے لیے، بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹروں سے جڑتے ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے اہل اللہ سے جڑنا بہت ہی ضروری اور آج کے پرفتن دور میں ضروری ہے۔ لہذا یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا، لیکن بیچارے کچھ کہے نہیں، چلے گئے، لیکن دل میں ایک تنگی کی کیفیت۔ رات جب خواب دیکھتا ہے وہ بندہ اور اسی طرح دیکھتا ہے جس میں ساری وہ جنت کی ایک کیفیت اور منظر، تو کہا کہ حضرت نے فرمایا پڑھ لوں، کیا ہوتا ہے دیکھیں۔ جب انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو ساری خوشی اور یہ خوشنما منظر نظروں سے ہٹ کر کے بھیانک کیفیت آنے لگی، ڈرنے لگا، اٹھ کر کے کسی طرح سے سنبھلا، صبح حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا حضرت آپ نے جو کہا تھا پڑھنے کے بعد یہ حالات ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی شیطان تجھے گمراہ کر رہا تھا، روز تجھے یہ منظر اور یہ خوشی کی چیز دکھا رہا تھا تاکہ تیرے دل میں کبر، تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو، اور اپنے آپ کو پھر عبادت میں اور اپنے آپ کو عبادت سے دور اور یہ ساری چیزیں تم ہٹا لو اور اپنے آپ کو سمجھو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شیطان تیرے پاس اور تیرے لیے یہ ساری کیفیتیں پیدا کیا تھا۔ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ سارے حالات جو شیطان کے تھے وہ تیری نظروں کے سامنے آ گئے۔ یہ ہے اصلاح میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے وقت کے ولی اللہوں کا کام ہے، یہ ہے ان لوگوں کا یہ مزاج، اور ان لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہے جو خود سنت کے پابند ہوتے ہیں، جو خود اللہ سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں جس کے دلوں میں ہوتی ہے، ان لوگوں سے اس طرح کی کیفیت نکلتی ہے اور اس طرح کی باتیں آتی ہے، اس طرح کے اصلاح کے کلمات ظاہر ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر جس کا تعلق اللہ
سے نہیں ہو، خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، نبی کی محبت نہ ہو اور آخرت کی خود اس کو فکر نہ ہو، تو ایسے خواب دیکھ کر کے تو وہ یہی کہیں گے ہاں دیکھا تو نے میرے ہاتھ پر جب سے بیعت ہو گیا، میرا تو مرید ہو گیا، دیکھو اللہ نے تم کو کتنا بڑا اونچا مقام پر لے گیا ہے اور تو کہاں چلا گیا ہے، اور پھر وہ آدمی کیا ہوتا، اسی طرح سے گمراہ ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، خود اپنے لیے سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کس کو اپنا پیر اور مرشد بنا رہے ہیں، کس سے میرا تعلق ہے، اس کی ظاہری اور باطن کتنا اچھا ہے، کیا ہے، یہ سب دیکھیے پہلے، اس کے بعد سے رنگوں برنگوں میں الجھ کر کے نہ چاہیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اگر کوئی اس کو یہاں دنیا میں بیکار اور برباد کر دیا تو کل ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ہی افسوسناک حالت ہوگی، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بیعت کرنے کے سلسلے میں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک الا یشرکن، کہ آپ کی خدمت میں جب مومنہ عورتیں آ جائیں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی دینی اور اپنی دنیاوی حالات کو درست رکھنے کے لیے، تو پھر آپ ان کو بیعت کر لیجیے اور ان سے چند کلمات کا وعدہ عید ہو جائے، اور وہ کیا ہے، ان سے پہلی بات کہ شرک ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ وعدہ کرا لیجئے اس سے، ورنہ عام طور پر میں یہیں پہ خطرہ ہے، شرک کا یہی خطرہ ہے کہ کبھی ولیوں کو، اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کا درجہ دے کر کے اسی کو سب نفع نقصان مان لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بیعت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمات کے ذریعے سے معاہدہ کر لے کہ تم کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب تو ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے چند اور کلمات ذکر فرمائے، وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کریں گے، یہ بھی وعدہ لے لو عورتوں سے، زنا نہیں کریں گے، یہ بھی وعدہ لیجیے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، یہ بھی وعدہ لیجیے، کوئی بہتان کی کیفیت نہ پیدا کرے، وہ بھی وعدہ لے لیجیے، یعنی اپنے شوہر پر کوئی بہتان نہ لگا دے، یا ان کی ذات پر اور ان کے کسی معاملات پر، اولاد کے سلسلے میں کوئی غیر غلط اور پاک دامنی میں دخل اندازی اور اس کو خراب نہ کر دے ہاتھوں سے، پیروں سے۔ وَلَا يَأْسِرْكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ، اور آپ اس کو معروف طریقے سے اس کی اصلاح کر لیجئے، اس کی تمام وہ کیفیتوں کے ساتھ میں ان کو بیعت کر لیجئے، ان باتوں کو وعدہ کرا لیجئے ان سے، اور پھر اس کے حق میں آپ استغفار کی دعا بھی کیجئے، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کی کمزوریاں جو ہوتی ہے اور جو گناہ ان سے شیطان کراتا ہے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے۔ لہذا بزرگ اللہ والے کے لیے بھی جو ہمارا پیر بن جائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے استغفار اور اس کی اصلاح کے لیے فکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو آدمی بیعت ہوا ہو، جو عورت بیعت ہوئی ہو، اس کو بھی چاہیے ہم ان کے احکامات پر، ان کی باتوں پر ہم اپنے آپ کو عمل کے لیے برابر تیار رکھیں، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرے تاکہ اصلاح نفس اور ساتھ ساتھ روح کی وہ ساری خرابیاں دور ہو جائے اور آخرت بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کو بیعت ہونے کا اور کرنے کا ایک خوبصورت پیغام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب تک یہ پہنچایا، لیکن اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کی جو سنت سے ثابت ہے، ورنہ عام طور پر میں عام حالتوں پر ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بس ہم وہ ظاہری چیز کیا ہم سے اس سے فائدہ ہوا یا نہیں، یہ دعا کیے میرے لیے، دعا قبول نہیں ہوئی تو پیر مریدی کا رشتے بھی ختم کر لیتے ہیں لوگ،
ارے کتنے دن سے ان سے جڑا ہوں لیکن انہوں نے کوئی تعویذ نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہماری دکان تجارت کے بارے میں کوئی صحیح بات نہیں بتائی، کوئی ہمارے لیے ایسا نہیں کیا جو ہماری دنیا ترقی ہو جاتی۔ آج بہت سارے لوگوں کو اسی دنیاوی غرض سے لوگ جڑتے ہیں تاکہ حضرت کو تعویذ دے دیں گے میری دکان چل جائے گی، حضرت کوئی میرے لیے ایسا کرامت ظاہر کر دیں گے جو ہم بالکل یہ ہو جائیں گے اور پھر اس طرح سے ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح سے نہ ہوا تو پھر سارے معاملے کھٹائی میں، سارے معاملے ٹوٹ جاتے ہیں اور دوریاں اختیار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نہیں کچھ بھی نہیں ہے، فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر میں وہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے۔ یاد رکھیے کرامت اور اس طرح کی چیزوں کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو سنت کا پابند ہوگا وہی ولی ہوگا، وہی ولی ہوگا، اور ان کی دعا آپ کے ہمارے حق میں اسی وقت اثر انداز ہوگی اور اللہ قبول کرے گا جب ہم تمام احکامات پر صحیح طور سے عمل کریں گے۔ لہذا اگر اس کے خلاف ہو تو پھر ان کی بھی دعا نہیں لگے گی اور ان کے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو دل و جان سے، اخلاص سے اور بہت ہی یقین کے ساتھ میں سنت سمجھ کر کے اور اپنی آخرت کی غرض سے، آخرت بنانے کی غرض سے ہم کو کسی اہل اللہ سے جڑنا چاہیے۔ اور آج میرے بھائیو بزرگوں بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، ورنہ فتنوں کا ایک زمانہ، فتنوں کا دروازہ اس طرح کھلا پڑا ہوا ہے، اس طرح حملہ آور ہیں کہ ایمان کا بچانا، اخلاق کا بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جس طرح سے امراض، بیماریوں میں ہمیں ڈاکٹر کی دوا کی تلاش کے لیے جستجو ہوتی ہے، ہم اور آپ اس پرفتن زمانے میں، اس خطرناک حالات میں ہم کو اور آپ کو چاہیے اللہ والوں سے جڑے، ان سے مشورہ لے، اپنے دینی ایمانی کے سلسلے میں ان سے رائے لے کہ آج ہم سے نمازیں چھوٹ جا رہی ہے، کیا اختیار کریں، ہم سے حرام کام ہو جا رہا ہے کس طرح اس سے بچیں، ہم سے حلال راستہ نہیں اپنایا جا رہا ہے کون سا طریقہ اختیار کریں، ہم سے فجر، ظہر، عصر، مغرب نمازیں بالکل چھوٹ جاتی ہے، کبھی دل چاہتا کر لیتے، کون سا طریقہ اختیار کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت کے جو رہبر و رہنما ہوتے ہیں اور اس طرح کی زندگی کو بنانے کے لیے جو اپنی زندگیوں کو قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ والے آج محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، ایسے لوگوں سے بہت ہی جڑنے کی ضرورت ہے، جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسی طرف توجہ دلائی ہے، اس کے بڑے تفصیلات ہیں اور بہت ہی اس کے احکامات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سرسری کیفیت ہے، اس لیے علماء سے رجوع ہو کر کے اپنے آپ کو اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کے بارے میں بھی، عورتوں کے بھی بارے میں اس کی خوبصورت زندگی بنانے کے لیے، روحانی علاج کے لیے یا اور آخرت کی فکریں پیدا کرنے کے لیے یہ سارے اعمال بتا دیے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اس پر عمل کریں اور اس طرح کے حالات اپنائیں، اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت ہم سب کے لیے ساری چیزیں اور اس کے اثرات مرتب فرما دیں گے جب ہم دل اور یقین کے ساتھ ہم مانیں گے اور ماننے والے بنیں گے، تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان سے خالی نہیں، نقصان سے خالی نہیں۔ اسی لیے سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمارے اور ہم سب کے لیے نصیحت بھی کر دی، فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہو اور ہمارے ماتحت میں اگر کوئی لوگ اصلاح کے لیے آتے جاتے ہو اور ہمارے ماتحت میں ہو کر کے وہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان سے وہی کام کہیں، وہی بات کہیں، وہی عمل کا حکم کریں جو ہم خود کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خود نہ کریں، صرف زبان خرچ کر کے ان کو ٹلا دیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی بڑا سنگین جرم ہے جس کو آج ہم لوگ سمجھتے بس کہہ دیا، ہمارے اوپر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں سے کہا اللہ نے، لوگوں سے نہیں کہا، غیروں سے نہیں کہا،
ایمان والوں سے کہا، اور خصوصاً ایمان والوں سے وہ لوگ جو واعظ و نصیحت کے مقام پر پہنچے ہوئے، وہ لوگ جو لوگ بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ بڑے بڑے مہنگی تقریریں بڑے بڑے اسٹیجوں سے کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے ارد گرد خانقاہوں میں لوگ اصلاح کے لیے بھیڑ لگائے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے درس و تدریس میں ایک لوگ پیاسے لوگ آتے ہیں کہ کچھ یہاں سے ہمیں حاصل ہو جائے، ایسے ہم سب گنہگاروں کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں ضروری ہے وہی بات کہیے جس پر خود عمل کرتے، ورنہ ہماری اور آپ کی بات پھیکی ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے آج تک کے بڑی مہنگی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر علماء آ رہے ہیں، بڑی مہنگی چیزوں سے آ کر کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کانفرنس بڑی بڑی کیفیتیں لائی جاتی ہے، وہ ہنگامے کے بڑا ہنگامہ شور ہوتا ہے، لیکن ہماری باتوں کے جو اثر نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے ہم صرف کہہ رہے ہیں، ہم خود نہیں کر رہے۔ جس دن ہم لوگ خود کرنے والے ہو جائیں گے تو یہ لمبی چوڑی تقریروں کی بھی ضرورت نہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے جلسوں میں رات بھر ہم کو جاگ کر کے سوئے لوگوں کو سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس طرح کے عمل اور اس طرح سے کرنے کے بلکہ ہم عملی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پھر زبان سے نکلی ہوئی باتوں میں ایک اثر ہو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے حالات اور قصے میں لکھا ہوا ہے کہ محلے کی ایک بوڑھی ماں اپنے چھوٹے نواسے کو لے کر کے آئی اور آ کر کے کہنے لگی، ارے مولوی صاحب یہ بچہ جو ہے بہت گوڑ کھایا کرتا ہے، ذرا اس کو سمجھا دو ذرا۔ تو حضرت دیکھیں، محلے کی عورت تھی، پہچان لیے، دیکھیں، کہا کہ ایک ہفتے کے بعد آؤ تو میں کچھ کہتا ہوں اس بچے کو۔ لے کے چلی گئی، ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ لے کر کے آئی، کہا کہ مولوی جی لے کر کے آ گیا ہوں، آپ اس کو بتائیے، روکیے، سمجھا دیجئے، یہ بہت گڑ کھاتا ہے، گھر میں ڈھونڈ کر کے جہاں ہے بالکل کھاتے رہتا ہے، ذرا روک دیجئے، اس کو اصلاح کر دیجئے۔ حضرت بچے کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت سے یوں فرمایا، بیٹا گڑ نہیں کھانا، زیادہ نہیں کھانا۔ بچے نے صاف کہا، حضرت آج سے وعدہ آپ سے کرتا ہوں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو، اب یہ بچہ نہیں کھائے گا۔ بوڑھی عورت دیکھ کر کے کہنے لگی، ارے مولوی جی اتنی سی بات کہنے کے لیے ایک ہفتہ کا انتظار کرایا تو نے، اتنی بات تو اسی وقت تو نے کہہ دی ہوتا تو کام ہو گئے ہوتے، ہم کو آنے جانے کی پھر ضرورت کیا پڑتی؟ جواب سنیے، اور یہ جواب ہم سب علماء کے لیے ہے، بڑے بڑی اسٹیجوں پر بیان کرنے والوں کے لیے ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے نرم گرم کیفیتوں والوں کے لیے بھی ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میری بہن میں بھی گڑ کھاتا تھا، اس بچے کو اتنی سی بات کہنے کے لیے میں ایک ہفتہ گڑ کو چھوڑا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم جب رکیں گے اور پرہیز کریں گے پھر ہم کہیں گے تو انشاءاللہ میری بات بچے پر اثر ہو، اور ہم ہی خود اس کام کو کرتے رہیں اور کہتے رہیں، تقریریں ہوتی رہی، کہاں ہوگا؟ میرے بھائیو بزرگوں، بہت ہی عبرت کی بات ہے، اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا، اگر تیرے ہاتھوں میں، تیرے ارد گرد، تیرے ماتحت میں اگر کوئی اصلاح کے لیے آ جائے تو خاص خیال رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات ہرگز نہ کہا کرو جو تم خود نہ کرو، بلکہ وہ کہو جو تم کرتے ہو۔ آج یہ معیار ختم ہے، جس دن ہم لوگ یہ معیار اپنا لیں گے، اپنی خود اصلاح کر لیں گے، اپنی زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کر لیں گے، انشاءاللہ یہ لمبی چوڑی اور یہ ساری کیفیتوں کو اپنانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ایک جملے میں بھی اثر پیدا کر کے لاکھوں کی اصلاح فرما دیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان و دین کے زندگیوں سے یہی روشنی ملتی ہے، وہ کم بولتے تھے لیکن ان کی آواز میں، ان کی باتوں میں ایک بڑی طاقت اور اثر ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سنا کر کے واسطہ بالواسطہ لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، اور وہ بالکل ایک وقت
شناخت کے پکے سچے مسلمان مومن بن جاتے تھے۔ اللہ ہم سبوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح سے عمل کی اللہ تعالیٰ پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ باقی رمضان المبارک کے جو راتیں اور جو دن بچے ہوئے اللہ آخر میں اپنے خاص رحمتوں سے ہم سب پر پوری امت پر اللہ رحم کا فیصلہ فرما دے، یہی دل سے دعا ہے۔ اور آنے والی ایک آخری تاخرات 29ویں شب کو جس میں ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے اور خاص طور سے اللہ سے استغفار کی ایک ایسا رشتہ بنایا جائے میرے بھائیو بزرگوں کہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر کرم پڑ جائے تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔